یہ 12 رکعت نفل اس طرح ادا کر لیں، اس کے بعد 3 تسبیحاں کرنی ہے، صرف 100 بار 3 ورد کرنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی دلی خواہش ہو، اس کے بارے میں دعا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ 12 رکعت ایک سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ کس طرح ادا کرنی ہے مکمل پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا، یہ سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے 12 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نیت کر لی، یہ دل میں آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، زبان سے دہرانا چاہیے تو اسی طرح آپ دہرا سکتے ہیں کہ 12 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے بالکل سیم طریقہ ہے، یہی کچھ پڑھنا ہے اس میں۔ باقی عورتوں کی نماز کا جو طریقہ ہے، جیسے سمٹ کر نماز ادا کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے عورتوں نے، باقی پڑھنا سارا کچھ یہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ یہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک بار پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو 3 بار 5 بار 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک تعداد معین کرنا چاہیں تو وہ معین کر لیں، جیسے 3 بار 5 بار 7 بار، تو پھر ہر رکعت میں اتنی بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پھر آپ اتنی بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر جتنی تعداد آپ معین کر لیں۔ پہلی میں جتنی بار پڑھیں، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، باقی ساری 12 رکعتوں میں آپ اسی طرح پڑھیں۔ اب سورہ اخلاص آپ پڑھنے کے بعد جتنی بار بھی آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع سجدے کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں۔ پھر دوسری میں اٹھیں جب، تو اس میں شروع میں آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں ایک بار۔ اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں اتنی بار جتنی بار آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ اب اس کے بعد رکوع سجدے کر کے آپ اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ لیں، پھر درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، سلام نہ پھیریں، آپ مکمل پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس میں آپ پھر پڑھیں سبحانک اللہ، اور سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اتنی بار سورہ اخلاص پڑھیں جتنی بار آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی تھی۔ سورہ اخلاص یعنی میں بتا دوں قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہوتی ہے قرآن پاک کی، یہ سورت ہے قل هو اللہ، یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جیسے میں نے بتا دیا کہ آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بہتر ہے، یہ والی پڑھ لیں۔ اب تیسری رکعت میں آپ نے اسی طرح سورہ اخلاص اتنی بار ہی پڑھنی ہے جتنی آپ پہلی رکعتوں میں پڑھی ہے آپ نے۔ اس کے بعد پھر رکوع سجدے کر کے تیسری رکعت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے، چوتھی میں آپ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص اتنی بار پڑھیں جتنی بار آپ پہلی رکعتوں میں پڑھتے آئیں۔ اب اس کے بعد پھر رکوع سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے پھر اس کے بعد درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں۔ 4 رکعتیں ہو گئی ہیں، درود دعا پڑھ لیں، سلام نہیں پھیرنا، مکمل پڑھ لینا ہے۔ پھر 5ویں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، 5ویں میں پھر اسی طرح شروع سے سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اتنی بار سورہ اخلاص پڑھیں جتنی بار آپ پہلے پڑھتے آئے ہیں رکعتوں میں۔ پھر رکوع سجدے کر کے یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع سجدے کر کے 5ویں رکعت مکمل کر لیں، پھر چھٹی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ چھٹی رکعت میں پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اتنی بار سورہ اخلاص جتنی بار آپ پہلی رکعتوں میں پڑھتے آئیں۔ اب اس کے بعد پھر رکوع سجدے کر کے آپ نے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ 6 رکعتیں ہو گئی ہیں، پھر اتحیات پہ بیٹھ کے آپ نے اتحیات پڑھ کے درود دعا مکمل پڑھ لینا ہے، سلام نہیں پھیرنا۔ پھر آپ نے 7ویں رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ 7ویں رکعت میں شروع میں آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پھر اتنی بار پڑھنی ہے جتنی بار آپ پہلی رکعتوں میں پڑھتے آئیں۔ پھر رکوع سجدے کر کے آپ نے 7ویں رکعت پوری کرنی ہے۔ 8ویں میں کھڑے ہونا ہے، 8ویں میں آپ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں آپ، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ اخلاص پڑھیں جتنی بار پہلی رکعتوں میں پڑھی ہیں۔ رکوع سجدے کر کے 8 رکعتیں پوری ہو گئی، اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام نہ پھیریں۔ 8 رکعتیں پوری ہو گئی، پھر 9ویں پڑھنے کے لیے یعنی 9ویں رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
9ویں کے شروع میں پھر سبحانک اللہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، اور پھر جتنی بار سورہ اخلاص آپ نے باقی رکعتوں میں پڑھی تھی اتنی بار پھر سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجدے کر کے 9 رکعتیں پوری ہو گئی۔ پھر 10ویں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، 10ویں رکعت کے شروع میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پھر پڑھنے کے بعد آپ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھ لیں جتنی دفعہ آپ پہلی رکعتوں میں پڑھتے آئیں۔ اس کے بعد پھر رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، 10 رکعتیں ہو گئیں۔ اب التحیات پھر پڑھ کے درود پڑھ کے دعا آخر تک پڑھ لینا ہے، سلام نہیں پھیرنا، پھر 11ویں رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ 11ویں رکعت کے شروع میں پھر سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد پھر سورہ اخلاص یعنی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھنی ہے جتنی دفعہ پہلی رکعتوں میں آپ پڑھتے آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سجدے کر کے 11ویں رکعت پوری کر لینی ہے۔ 12ویں رکعت کے شروع میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص جتنی دفعہ پہلی رکعتوں میں پڑھی ہے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس کے بعد رکوع سجدے کر کے 12 رکعتیں پوری ہو گئی۔ التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے آپ سلام پھیر کے 12 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ حالانکہ میں یوں بھی بتا سکتا تھا کہ ہر رکعت میں یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، لیکن میں نے زیادہ آسانی کے لیے کہ ہر عام سے عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے کہ ایک ایک رکعت میں کہاں کہاں پر کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس لیے میں نے زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب 12 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کے آپ نے 100 بار ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ والی تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہو کوئی بھی آپ درود پاک 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جب یہ تینوں تسبیحاں مکمل ہو جائیں گی، 100 دفعہ آپ نے تینوں تسبیحاں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی دعا ہو، جو بھی آپ کے دل میں نیت ارادہ موجود ہو، جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ والا وظیفہ آپ معراج کی رات کرنا چاہیں، یعنی بالخصوص اگر کرنا چاہیں اہتمام کے ساتھ، تو معراج کی رات کے لیے ہے۔ معراج کی رات کے علاوہ کوئی کسی اور رات میں کرنا چاہے یا کسی دن میں کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، یعنی بالخصوص آپ ان راتوں میں کر سکتے ہیں، جیسے معراج کی رات، شب برات کی رات، یا پھر کوئی اور اس طرح کی رات جو جاگنے والی ہو، اس میں آپ بالخصوص کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ صرف ان راتوں میں ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اس وظیفے کو اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کے دل میں مراد ہو، دعا ہو، اس کے پورا کرنے کے لیے، اللہ پاک سے دعا کرنے کے لیے آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن، کسی بھی رات میں آپ اس کو وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ رات کو یہ وظیفہ کریں، جیسے معراج کی رات کریں یا کسی اور رات میں وظیفہ کریں، تو اگلے دن صبح آپ روزہ بھی رکھ لیں، وہ بھی اسی نیت سے رکھ لیں کہ اللہ پاک میری اس دعا کو اور حاجت کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔